السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی بابرکت راتیں شروع ہو چکی ہیں، خاص طور پر آخری عشرہ اور طاق راتیں جن میں لیلۃ القدر کی تلاش کی جاتی ہے۔ ان مبارک راتوں میں اللہ تعالی اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آئیے ہم سب دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالی سے دعا کریں اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے مغفرت اور رحمت مانگیں۔ آئیے ہم سب قبلہ رخ ہو کر ادب کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، عاجزی اور خشوع کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں اور درود پاک کے ساتھ دعا کا آغاز کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رب اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماریوں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے، صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے تمام گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، ہم تیرے حکموں کے نافرمان ہیں، ہم ناشکرے ہیں، لیکن اے ہمارے معبود، ہم تیرے نام لینے والے بندے ہیں اور تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرے حکموں کا فرما بردار بنا اور تیرے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے والا بنا۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض ادا فرما۔ اے اللہ، شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری دعا کو اپنے رحم اور اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ، مجھے اور میری آنے والی نسلوں کو قیامت تک تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔
اے اللہ جو گناہ ہم نے محفلوں میں کیے ہیں انہیں معاف فرما، اے اللہ جو گناہ ہم نے تنہائیوں میں کیے ہیں انہیں معاف فرما، اے اللہ جو گناہ ہم کر کے بھول گئے ہیں انہیں بھی معاف فرما، اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں اور تیرے در پر حاضر ہوئے ہیں، کوئی ٹوٹا ہوا دل لے کر آیا ہے، کوئی ماں کی فریاد لے کر آیا ہے، کوئی اولاد کی پریشانی لے کر آیا ہے، کوئی شادی کی پریشانی لے کر آیا ہے، کوئی قرض کے بوجھ کے ساتھ آیا ہے، اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، ہر ایک کی تکلیف کو دور فرما، اے اللہ ہر ایک کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، رات کے آخری پہر میں مناجات کی لذت عطا فرما، اے اللہ اے اللہ ہم تیرے در پر حاضر ہوئے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جو بندہ تجھ سے دعا مانگے تو اسے قبول فرماتا ہے، اے اللہ ہم تیرے در پر حاضر ہیں، ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے، اے اللہ ہمارے تمام غم اور پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری قرض داری کو دور فرما، اے اللہ ہم صرف تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ہم پر اپنا رحم و کرم فرما، اے اللہ اپنی رحمت کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جو لوگ دنیا کے مختلف ملکوں میں غم، پریشانی اور مصیبت میں ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کی خیر خواہی عطا فرما، ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو لوگ پردیس میں ہیں، یہاں مائیں تڑپ رہی ہیں، بیویاں تڑپ رہی ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، اے اللہ ان کی فکروں کو دور فرما، اے اللہ ان کے شوہروں، بیویوں اور بچوں سب کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں شیطان اور نفس کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی سرپرستی میں رکھ، اے اللہ قدم قدم پر اپنی مدد شامل حال فرما، اے اللہ جس طرح تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہے، اسی طرح شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دے، اے اللہ ہمیں ایسا خوف عطا فرما جس سے ہم گناہ سے رک جائیں، اے اللہ اپنی ایسی محبت عطا فرما جس سے ہم نیک بننے پر مجبور ہو جائیں، اے اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما، اے اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما، اے اللہ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہری آنکھیں بند ہو جائیں، ہمیں دل کی آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، ہمیں تقوی کا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے، ہمیں نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ ہمیں سجدے کا سرور نصیب فرما، اے اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں قبر میں لٹایا جائے، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اے اللہ قیامت کے دن جب تیرے سامنے پیشی ہو تو ہمیں قبولیت عطا فرما، اے اللہ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمیں خشیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمیں محبت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ دنیا میں تیرے بے شمار بندے ہیں، سب کہتے ہیں اے رب تو ہمارا ہے، یا اللہ تو بھی فرما دے کہ یہ بندے میرے ہیں، اے اللہ جو گناہ ہم نے جان کر کیے انہیں معاف فرما، اور جو گناہ انجانے میں کیے انہیں بھی معاف فرما، اے اللہ ہم ہر فکر اور غم سے، عاجزی، سستی، بزدلی، بغض اور لوگوں کے ہم پر غالب آ جانے سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ بڑھاپے کی بے بسی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دوستی کے نام پر دشمنی کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حسد کرنے والوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اولاد کی طرف سے آنے والی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اولاد کے غم اور دکھوں کو دور فرما،
اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، انہیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہر گناہ، ہر تکلیف اور ہر برائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں جنت کے بلند درجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا ہم سب کی بھرپور مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں 100% شریعت اور سنت کا پابند بنا دے۔ اے رب کریم ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو دین کا داعی بنا دے۔ اے اللہ ہماری جان، مال اور صلاحیتوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ اے مولا اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی قبروں پر بے شمار رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ انہیں جنت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں رحمت اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ جو مانگا گیا ہے اسے قبول فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حج اور عمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان میں عمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک میں اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ زندگی میں کم از کم ایک بار حج اور عمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی جائز حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ جو لوگ اپنے ملک سے باہر پریشانی میں ہیں ان سب کو سکون اور سلامتی عطا فرما اور انہیں خیریت کے ساتھ ان کے گھروں تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے والدین پر بے شمار رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں محبت اور شفقت سے پالا تو بھی ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو انہیں صحت، عافیت اور لمبی نیک زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ادب، محبت اور صبر کے ساتھ پیش آنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ اگر ہمارے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما۔ اے اللہ ان کے حساب کو آسان فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اور ہمارے والدین کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرما اور کامل ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ کلمہ طیبہ کو ہماری زبان پر جاری فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر اور عذاب سے بچا۔ اے اللہ جھوٹ، غیبت، حسد، بغض، تکبر، برائی اور جھگڑوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں دنیا کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو ہم سے دور فرما۔ اے اللہ حشر کی رسوائی سے ہمارے والدین اور پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پل صراط سے ہمیں بجلی کی طرح گزار دے۔ اے اللہ بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرما۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ حج بیت اللہ مقبول و مبرور نصیب فرما۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بندوں کا محتاج نہ بنا۔
اے اللہ چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہماری اور پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو ہمیں سکھا دے اور ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ اے اللہ جانے انجانے میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں انہیں معاف فرما۔ اے اللہ تمام مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرما اور انہیں جہنم اور عذاب قبر سے بچا۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کی زندگی آسان فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت اور صبر کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کی جائز دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما اور اس مبارک رات کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس بابرکت رات میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس رات میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے درجات بلند فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر میں عبادت، ذکر، تلاوت اور دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک رات کی برکت سے ہماری تقدیر کو بہترین بنا دے۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی رات کو پانے والوں میں شامل فرما اور اس کی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں اس رات کی برکت سے جنت الفردوس نصیب فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما اور ہمیں اپنی خاص رحمتوں سے نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم پر اور پوری امت محمدیہ پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں بے روزگاری سے بچا۔ اے اللہ ہمیں تنگ دستی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں دشمنوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں بری نظر سے بچا۔ اے اللہ ہمیں سخت آزمائشوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں گھریلو پریشانیوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں رزق کی کمی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں حرام کمائی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں رسوائی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں قرض سے بچا۔ اے اللہ ہمیں بیماریوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں کفر سے بچا۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا۔ اے اللہ ہمیں سخت حساب سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اولاد کے غم سے بچا۔ اے اللہ ہمیں تیری نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچا جو تجھے اور تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوں۔ اے اللہ ہمارے والدین کی ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ان کی جائز تمنائیں اور خواہشیں پوری فرما۔ اے اللہ میرے گھر والوں پر رحم فرما۔ اے اللہ میرے دوستوں پر رحم فرما۔ اے اللہ میرے رشتہ داروں پر رحم فرما۔ اے اللہ میرے محلے والوں پر رحم فرما۔ اے اللہ میرے شہر والوں پر رحم فرما۔ اے اللہ میرے ملک والوں پر رحم فرما۔ اے اللہ اس سارے عالم کی حفاظت فرما۔ اے مالک ہمیں برائی سے بچا اور نیکی سے جوڑ دے۔ اے اللہ اچانک آنے والی مصیبتوں اور حادثات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بری موت سے ہماری حفاظت فرما۔
اے اللہ جل کر مرنے سے، کٹ کر مرنے سے اور ڈوب کر مرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایسی موت سے ہماری حفاظت فرما جس میں کفن دفن نصیب نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں کلمہ والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں سجدے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جن جن لوگوں کا مجھ پر حق ہے ان سب کی جائز حاجتیں پوری فرما۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ میری اس دعا کو پوری امت کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ اپنی خاص رحمت سے اس دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ دعا آپ کے دل کو چھو جائے تو اسے ضرور آگے پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی ایک آمین آپ کی تقدیر بدل دے۔ ان مبارک راتوں میں خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دل سے دعا کریں۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔